دوستو مکہ اور مدینہ یہ دونوں ہماری دنیا کے وہ مشہور شہر ہیں کہ جن کے بارے میں آج کے دور میں ہماری دنیا کا ہر انسان جانتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آبادی کے حساب سے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ریلیجن یعنی اسلام کے مطابق ان دونوں شہروں کو سب سے زیادہ پوتر یعنی سب سے زیادہ مقدس مانا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان دونوں شہروں کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں یعنی جتنے بھی قانون ہیں ان میں سے ایک سب سے اہم قانون یہ بھی ہے کہ ان شہروں کے اندر کسی بھی غیر مسلم کو جانا الاؤ نہیں کیا جاتا ہے، یعنی قانونی طور پر کوئی بھی ایسا انسان کہ جو دھرم سے مسلمان نہیں ہے وہ ان شہروں کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ قانون کوئی نیا نہیں بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ اتہاس میں ہمیشہ سے ہی ان شہروں کے ساتھ یہ قانون جڑا ہوا ہے۔ مگر دوستو ابھی 2-3 دن پہلے ہی سعودی عربیہ میں کچھ ایسا چونکانے والا ہوا ہے کہ جس نے سعودی عربیہ کے پورے اتہاس کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ نہ صرف اتہاس کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے بلکہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ پوری ہی مسلم دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ دراصل دوستو جیسا کہ آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگ پہلے سے ہی جانتے ہوں گے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی امریکی راشٹرپتی یعنی بائیڈن نے مڈل ایسٹ کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے میں سب سے پہلے وہ اسرائیل گئے تھے، اس کے بعد فلسطین اور اس کے بعد سعودی عربیہ گئے تھے۔ بائیڈن کے اس پورے دورے کے پیچھے ویسے تو امریکہ کے بہت سارے مقصد تھے، مگر ان میں سے بھی جو ایک سب سے اہم مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح سے اسرائیل اور سعودی عربیہ کے بیچ ریلیشن کو کامن کرایا جا سکے، یعنی زیادہ سے زیادہ ان کو قریب لا کر ان کی دوستی کرائی جا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ اسرائیل اور فلسطین کے بعد جب بائیڈن سعودی عربیہ گئے تو وہاں پر ان سارے دیشوں کی ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی، جس میں اسرائیل اور سعودی عربیہ کے ساتھ ساتھ UAE اور امریکہ جیسے دیش بھی شامل تھے۔ دوستو اگر بات کریں رزلٹ کی تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکی راشٹرپتی نے جو امیدیں لگائی تھیں ان امیدوں کے مطابق ان کو بالکل بھی اس دورے کا رزلٹ نہیں ملا، مگر ہاں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ تو فائدہ ضرور ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی راشٹرپتی کی کوششوں کی وجہ سے نہ صرف سعودی عربیہ اور اسرائیل کے بیچ بہت ساری ڈیلز ہوئی ہیں بلکہ سعودی عربیہ نے تو اتہاس میں پہلی بار اپنے آسمانوں کو اسرائیل کے ہوائی جہازوں کے لیے بھی کھول دیا ہے، یعنی اب اسرائیل کے جہاز بڑی آسانی کے ساتھ سعودی عربیہ کے آسمان سے گزر سکیں گے۔ حالانکہ دوستو پہلے یہ الاؤ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل کو فیول یعنی تیل کی شکل میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا، کیونکہ وہ سعودی عربیہ کے اوپر سے نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے اس کو بہت لمبا چکر کاٹنا ہوتا تھا۔ مگر دوستو حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جب سعودی عربیہ میں یہ سب کچھ چل رہا تھا تو دوسری طرف اسرائیل سے آیا ہوا ایک پترکار سعودی عربیہ میں الگ ہی گل کھلا رہا تھا۔ دراصل دوستو اسکرین پر نظر آنے والا یہ انسان ایک اسرائیل کا پترکار ہے۔ اس کو سعودی میں آنے کی اجازت صرف اور صرف اس لیے ملی تھی کیونکہ یہ بائیڈن کے دورے کو کور کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے سعودی میں آ کر وہ حرکت کر دی کہ جس نے پورے سعودی کے اتہاس کو بدل کر رکھ دیا۔ دراصل دوستو اسرائیل کا یہ یہودی پترکار سعودی سیکیورٹی کو چکما دے کر مکہ جیسے پوتر شہر میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ یاد رہے کہ یہ وہی مکہ شہر ہے کہ جہاں پر کسی بھی غیر مسلم کا گھسنا غلط مانا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر قانونی طور پر کسی بھی غیر مسلم کی انٹری ویلڈ نہیں ہے۔ یہ پترکار نہ صرف چوری چھپے اس شہر میں گھسنے میں کامیاب ہوا بلکہ الگ الگ مقدس جگہوں پر ٹہل کر ان کی ویڈیوز بھی بنائیں اور پوری ایک ڈاکیومنٹری تیار کی لگ بھگ 10 منٹ کی۔ اس کے بعد جب وہاں کے کچھ لوکل لوگوں کو اس کے اوپر شک ہونے لگا کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہے تو یہ چپکے سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس نکل آیا۔ مگر ہنگامہ اس وقت مچا کہ جب 18 جولائی کو اسرائیل کے ایک نیوز چینل کے جس کا نام نیوز 13 تھا اس نے ایک ویڈیو پبلش کی، یعنی پوری ایک رپورٹ تیار کی اور اس میں اس بنی ہوئی ڈاکیومنٹری کو دکھایا گیا کہ جس میں ایک یہودی مکہ کے اندر داخل ہوا تھا، اور اس کی ہیڈ لائن بھی بالکل اسی طرح سے تیار کی گئی تھی کہ جس میں صاف طور پر نمک مسالہ لگا کر یہ دکھائی دے رہا تھا کہ پہلی بار اتہاس میں ایک یہودی مکہ میں داخل ہوا ہے۔ بس رپورٹ پبلش ہونا تھی کہ مانو دھیرے دھیرے عرب دنیا کے ساتھ ساتھ پوری مسلم دنیا میں ہی ہنگامہ مچنا شروع ہو گیا اور ہر کوئی یہ سوال کرنے لگا کہ آخر ایک یہودی مکہ کے اندر کیسے داخل ہوا، کیونکہ آپ میں سے بھی جتنے بھی لوگوں نے سعودی عربیہ کو وزٹ کیا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ جب سعودی عربیہ کے کسی بھی شہر سے آپ مکہ اور مدینہ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو راستہ میں پہلے ہی بار بار یہ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں جس میں یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ نان مسلمز کو اندر جانا الاؤ نہیں ہے،
इतना ही नहीं, एरो के ज़रिए से लोगों को ये वार्निंग भी दी जाती है कि वो दूसरे रोड की तरफ टर्न कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये यहूदी जो इजरायली एक पत्रकार था, ये भी जब इस शहर में दाखिल हुआ था और इसने जो वीडियो बनाई है, उस वीडियो में भी बार बार ये क्लियरली देखा जा सकता है कि वो बोर्ड नज़र आ रहे थे। इवन वो पत्रकार खुद भी इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा था कि यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स का जाना अलाउ नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि वो जानबूझकर ही अंदर जाना चाहता था। हालांकि दोस्तों, जब हंगामा मचा तो इस पत्रकार ने खुद भी ट्वीट किया, जिसमें उसने इस किए हुए की माफ़ी मांगी। इस पत्रकार ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उसका इरादा किसी भी इंसान की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ खूबसूरत जगहों को देखकर लोगों को उन खूबसूरत जगहों को दिखाना चाहता था। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस पत्रकार की ये हरकत सऊदी अरबिया और इजराइल के रिश्तों को एक बार फिर से ख़राब कर सकती है, जो बाइडेन जैसे ताकतवर लोगों की कोशिशों के बाद धीरे धीरे संभल रहे थे। मगर हाँ, याद रहे कि अभी तक न तो इजराइल की तरफ से और न ही सऊदी अरबिया की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान इस मैटर पर जारी किया गया है। बात करें अगर आम लोगों की, तो जिस दिन से ये खबर वायरल हुई है उस दिन से ही लगातार सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये पूरा का पूरा मैटर ट्रेंड कर रहा है। लोग अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि दुनिया के लगभग ज़्यादातर लोगों ने ही इस पत्रकार के इस कदम को गलत बताया है। इवन ज़्यादातर इजरायली लोग भी पत्रकार की इस हरकत को न सिर्फ गलत बल्कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बता रहे हैं। मगर दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि हमारे इंडिया में हमेशा की तरह इस बार भी ट्विटर पर एक ऐसा ग्रुप भी मौजूद है कि जो इस पत्रकार की हरकत पर अपने विचार देने की बजाय बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर मक्का में गैर मुस्लिम का जाना मना क्यों है, वहाँ पर तो सबको जाने देना चाहिए। हालांकि दोस्तों, उन लोगों को ये पता नहीं है कि सिर्फ मक्का और मदीना ही शहर दुनिया में ऐसे नहीं हैं कि जहाँ पर उस धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोगों को नहीं जाने दिया जाता है। बल्कि अगर बात करें दूसरी जगहों की, तो हमारे इंडिया में ही ऐसे बहुत सारे मंदिर मौजूद हैं, बल्कि इतने ज़्यादा मंदिर हैं कि जिनको एक वीडियो में मेंशन भी नहीं किया जा सकता है। ये सारे वो मंदिर हैं जहाँ पर किसी भी गैर हिंदू को जाने की इजाज़त नहीं होती है, और इनमें से लगभग सभी मंदिर की लोकेशन साउथ इंडिया है। आप लोग अगर गूगल पर सर्च करेंगे ऐसे मंदिरों को तो आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी, और ये सारे के सारे मंदिर या तो तमिलनाडु या फिर केरला जैसे स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये सभी वो मंदिर हैं कि जिनको ऐतिहासिक तौर पर सैकड़ों साल पुराना माना जाता है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।